حضرت سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نگاہ میں اگر دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی عزت ہوتی تو وہ اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کسی کے پاس دنیا بھر کا بھی مال جمع ہو چکا ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان نہیں اور اس کا عمل نیک نہیں تو وہ خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. تو یہاں پر ان ساری حدیثوں سے ایک اور بات جو بہت ایمان کو جگانے والی اور ایمان افروز پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ کتنے کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے کم وسائل میں اسلام کی اتنی خدمت کی. ہمیں تو کوئی کام کرنا تو پہلے ہم کہتے ہیں پہلے یہ ہو جائے، یہ اکٹھا ہو جائے، یہ مل جائے، وہ جمع ہو جائے، پھر ہم خدمت کریں گے، پھر ہم کوئی بڑا سا کام کریں گے. لیکن وہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہے، جو کم سے کم وسائل بھی ان کو میسر تھے اسی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور یہاں تک وقت آ گیا کہ ایران اور روم فتح کر ڈالے. اور ایسے ہی لوگ جو قربانیاں دینا چاہتے ہوں وہی دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں اور دنیا میں بھی نام کماتے ہیں اور آخرت میں بھی. لیکن اگر ہم صرف سہولتوں کا ذکر کرتے رہیں اور صرف اس بات کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اچھے حالات ہوں گے تو پھر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ پھر شاید انسان کے پاس کبھی میسر نہ آئے. کیونکہ انسان کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرنے لگے، وہ تو کبھی بھی اطمینان نہ پائے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے خبردار بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی محبوب جانتا تھا اور سوائے عالم اور علم سیکھنے والے کے. یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس سے باہر ہیں، یعنی لعنت سے باہر ہیں کہ جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے. ملعون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے یا اللہ تعالیٰ کی دلچسپی کی چیزیں نہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے. یعنی جس دل میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، وہ لعنت سے بچا رہے گا. اور پھر ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وما والا ہو، یعنی جو اللہ کی یاد دلانے والی ہوں یا اللہ کے قریب کرنے والی ہوں، یعنی دیگر نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے اس میں. اور پھر اور سوائے عالم کے یعنی سکھانے والے کے اور علم سیکھنے والے کے. یہاں عالم اور متعلم کا ذکر آتا ہے اور ایک اور جگہ پر شاید معلم کا ذکر آتا ہے. مراد یہ ہے کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے اللہ کی رحمت میں ہیں کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے لیکن ہمیشہ طالب علم رہے. اور اگر طالب علم بننے کا موقع نہیں تو جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو سکھاتا رہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ علم جو ہے وہ دل کی رونق ہے، سینے کا نور ہے اور دل کی بہار ہے جس سے انسان تنہائی میں بھی کبھی تنہا نہیں ہو سکتا. یا وہ سیکھتا رہے یا سیکھا ہوا تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سکھائے. اور یا اگر ان میں سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، نہ سیکھنے کا موقع ہے نہ سکھانے کا موقع ہے، تو ایٹ لیسٹ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ضرور مصروف رکھے. کیونکہ جب انسان یہ تین کام چھوڑ دیتا ہے یا ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں نہیں ہوتا تو پھر وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے.